ایک دعا میں آپ کی خدمت میں جو ہدیتاً پیش کر رہا ہوں مولا کی، وہ طاؤس یمانی نے اس کی روایت کی ہے، اور وہ 4 جملوں کی ہے، خالی 4 چھوٹے چھوٹے جملے بس، کہ طاؤس یمانی نے کہا کہ میں نے مولا زین العابدین کو دیکھا ہجر اسماعیل کے اندر سجدے میں۔ طاؤس یمانی کی گواہی ہے کہ میں نے بعد میں جب کبھی ان 4 جملوں کو پڑھا تو اپنی سخت ترین حاجت میں ایسی راحت مجھے نصیب ہوئی، اور کہیں نہ کہیں سے کوئی سبب اللہ کی جانب سے پیدا ہو گیا۔ فقط یہ 4 مختصر جملے۔ کبھی کبھی کوئی مختصر عمل ہوتا ہے اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے۔ اور پھر وہ راوی نے کہا کہ میں نے ہر شدید ترین امر میں اس کو پڑھا اور مشکل کشا پایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ کا ذکر کثیر بھی کرو۔ تو جیسے ہی آیت پڑھیں کہ اللہ کہہ رہا ہے ذکر کثیر، تو 1000 مرتبہ یا اللہ کہیں کہ 10,000 مرتبہ یا اللہ کہیں تو ذکر کثیر ہوگا کیسے؟ امام نے کہا تم نے کیا سمجھا ذکر کثیر کیا ہے؟ ذکر کثیر 1000 مرتبہ 10,000 مرتبہ کہنا نہیں ہے، ذکر کثیر تو ہماری دادی فاطمہ الزہرا کی تسبیح ہے۔ وہ مل کے صلوات بھیجو نام ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر، محمد و آل محمد، یہ تو تسبیح ہے۔ یولی تو یہ تسبیح ملی اس خانوادے سے۔ تو 2 تحفے، ایک مولا زین العابدین علیہ السلام کی 4 فقروں کی دعا، اور یہ تحفہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی جانب سے کہ ایک تسبیح۔ اور یہ تسبیح جو خود سورہ جمعہ کا آغاز بھی تسبیح سے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کوئی زمین و آسمان میں سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ مجھے مرحوم علامہ تعالی جوہری صاحب علی اللہ مقامہ کا ایک جملہ یاد آ گیا، میں انہی کی روح کو اصال کرتے ہوئے اس مجلس میں تمام مرحومین کو ہم شامل کر لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس تفسیر میں بہت لطیف تفسیر بیان کی تھی کہ ایک مرتبہ ہوتا ہے تسبیح قال، یعنی زبان سے آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، ایک ہوتی تسبیح حال، زمین و آسمان میں جو اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، یعنی ہر شے اپنے وجود سے اس کے بے عیب ہونے کا اعلان کر رہی ہے، چاہے زبان سے نہ کہہ رہی ہو سبحان اللہ، اس کا وجود بتلا رہا ہے کہ سبحان اللہ، کہ وہ عیب سے، ہر عیب سے پاک و منزہ ہے۔ درخت کا وجود، ستاروں کا وجود، چاند و سورج کا وجود، جو خلقی میں پنجتن کی خاطر، یہ تو حدیث قصہ کا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح، زمین و آسمان میں سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ پھر آگے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اور اللہ وہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا ہے۔ یہ اللہ کا تعارف ہے، انٹروڈکشن اللہ کا ہو رہا ہے، ذریعہ ہے محمد مصطفیٰ۔ ہائے ہائے، اللہ وہ ہے جس نے محمد جیسے رسول کو بھیجا۔ معمولاً ہوتا یہ، دیکھیں یہاں کبیر کا تعارف ہو رہا ہے صغیر کے ذریعے، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ معمولاً صغیر کا تعارف ہوتا ہے کبیر کے ذریعے۔ میں کوئی چھوٹا بچہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ان کے بابا یہ ہیں، یہ ان کے بیٹے، ایسا ہی ہے نا؟ تو چھوٹے کا تعارف ہوتا ہے بڑے کے ذریعے، یہاں پر بڑے کا تعارف ہے چھوٹے کے ذریعے، کیونکہ وہ صغیر اتنا عظیم ہے کہ کبیر نے بھی چاہا کہ وہ صغیر کے ذریعے سے میرا تعارف ہو۔ میں آپ کو بالکل جوڑنے لگا ہوں، ایک خاص منزل تک میرے ساتھ چلیں گے۔ یا سورہ جمعہ میں دیکھا ہے اللہ کا تعارف مصطفیٰ کے ذریعے، یا حدیث قصہ میں دیکھا ہے فاطمہ کا تعارف، یا حدیث قصہ میں دیکھا ہے مصطفیٰ کا تعارف فاطمہ کے ذریعے سلام اللہ علیہ۔ افضل کائنات ہے یقیناً حضور مکرم، لیکن تعارف حضور کے ذریعے سے نہیں ہے۔ حدیث کے ساتھ تو بچے بچے کو یاد ہے، انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، ایتینی بالکسائل یمانی، مجھے چادر یمانی دیجیے گا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کروں یا رسول اللہ اگر آپ کو ضعف محسوس ہو رہا ہے تو آپ کسی طبیب کے پاس جائیے۔ آپ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے یہاں کیوں آئے؟ پتہ چلا نبوت کو بھی جب ضعف محسوس ہو تو شفا ملتی ہے فاطمہ الزہرا کے در سے۔ لہذا وہ کہا لکھنے والے نے کہ کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے تو ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے۔ حضور مکرم کو شفا مل رہی قصہ فاطمہ سے سلام اللہ علیہ، ملتی ہے مرکز بی بی ہے نا، ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے۔ تو راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، کہ حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے، کہ زینب بھی ہیں پاکیزہ تیری پاک رضا سے، اور بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے۔ شب جمعہ ہے تو جملہ میں نے بن جاتا ہے عباس بھی بس۔
تو ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ. دین سمجھ میں آ گیا؟ رضی اللہ سمجھ میں آ گیا؟ ہے میرے ساتھ؟ آپ ہیں؟ ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے تو راضی نظر آتے ہیں. علی تیری رضا سے حسین بھی بنتے ہیں. سخی تیری عطا سے زینب بھی ہے پاکیزہ. تیری پاک رضا سے بن جاتے ہیں عباس بھی، بس تیری دعا سے. تو ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ. سمجھ میں آ جائے گا پورا دین یہاں پر. ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ، اور جس جس سے تو ناراض ہو لعنت ہو اسی پہ. یا رسول اللہ، یا عباس، یا عباس، یا عباس. سیدہ کی خوشنودی کے لیے مل کے انشاءاللہ سے اللہم صلی اللہ یا علی سبحان اللہ. تو یہاں ایتینی کے بل کسائل یمانی، مجھے بدن میں ضعف محسوس ہو رہا ہے، مجھے چادر یمانی دیجیے گا. موضوع پورا حدیث قصہ نہیں، لیکن میں رب دے کے بس بات کو ایک منزل تک لے جا رہا ہوں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انی ما خلقت سما مبنیہ، درمیان سے میں نے تو یہ جو مجلس میں یقین فرمائیے گا ایک عجب سنت جو ہے نا کہ فرش بچھانا، یہ روشنی کا انتظام کرنا، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، سبیل لگانا، یہ سب در حقیقت سب سے پہلے سنت خدا بندی ہے. اللہ کہتا ہے میں نے آسمان کا شامیانہ نہیں لگایا، میں نے زمین کا فرش نہیں بچھایا، میں نے سورج و چاند کو روشن نہیں کیا، میں نے سمندروں کو نہیں بہایا، الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ، مگر ان 5 کی محبت میں کہ جو چادر کے نیچے ہے. مجلس میں جہاں کہیں جو فرش بچھا رہا ہے در حقیقت سنت خداوندی پر عمل ہو رہا ہے، اسی لیے 5 کی محبت میں ہو رہا ہے. جی جو سبیل لگا رہا ہے، اللہ نے سمندروں کو نہیں بہایا، اللہ کہتا ہے مگر 5 کی محبت میں. وہ سبیل 5 کی محبت میں سنت خداوندی پر عمل ہو رہا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت الخمسہ الذین هم تحت الکساء، جو چادر کے نیچے. یا رب ومن تحت الکساء. جبریل نے پوچھا پروردگار چادر میں ہے کون؟ عجب سوال ہے. میں 10 بستہ، اے جبریل تم 22 سال سے قرآن لا رہے ہو مصطفیٰ پر. یہ 10ویں ہجری کا واقعہ ہے، آیت تطہیر. 22 سال سے قرآن لا رہے ہیں، تو یہ بھی واقف ہے کہ مصطفیٰ کون ہے. علی کے پاس ذوالفقار لا چکے ہیں، احد میں ذوالفقار لائے نا، تو جانتے ہیں کہ مرتضیٰ کون ہے. سیدہ کی چکی چلا چکے ہیں، حسنین کا جھولا جھلا چکے ہیں، تو 5 کو تو جانتے ہیں کہ کون ہے. تو جبریل پوچھ کیوں رہے ہیں کہ یا رب ومن تحت الکساء، چادر میں ہیں کون؟ کیا جبریل کا جواب یہ ہو کہ 5 کے پاس خدمت کے لیے آ چکا ہوں، لیکن اب یہ 5 نور ایک ساتھ جمع ہے نا، تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ تعارف محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے ہے یا فاطمہ زہرا کے ذریعے سے ہے؟ علی کے ذریعے سے یا زہرا کے ذریعے سے؟ نہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ محمد ہے، محمد کی بیٹی ہے، محمد کے داماد ہیں، محمد کے نواسے ہیں. نہ یہ کہا کہ یہ علی ہیں، علی کے جائیداد بھائی ہیں، اور علی کی زوجہ اور علی کے بیٹے ہیں. یا رب ومن تحت الکساء ہم اہل بیت النبوہ، یہ نبوت کے اہل بیت ہیں. ومادن اور رسالت کی کہانی ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہیں، یہ فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بچے ہیں. پروردگار یہ تعارف کیا ہے؟ یہ تعارف بی بی کے ذریعے سے کیوں؟ اللہ جانے کتنی مصلحتیں ہوں گی، مجھے نہیں پتا. میں تو خالی جتنا سمجھ پایا، شاید اگر وجہ یہ ہوگی کہ حضور مکرم کے ذریعے تعارف ہوتا نا، یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ان کے داماد، یہ ان کی بیٹی، تو بعد میں بعد از وفات رسول بہت سے آ جاتے کہتے ہماری بھی محمد سے رشتہ داری، ہم بھی اہل بیت. ہائے ہائے، اللہ نے کہا نا نا نا، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے بابا ہیں. پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچ رہی. فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بچے ہیں. اللہ نے سمجھا دیا اہل بیت رسول کے رشتہ دار کو نہیں کہتے خالی.
اہل بیت بطول کے رشتہ دار کو کہتے ہیں. ایک دعا میں آپ کی خدمت میں جو ہدیتاً پیش کر رہا ہوں مولا کی, وہ طاؤس یمانی نے اس کی روایت کی ہے, اور وہ 4 جملوں کی ہے, خالی 4 چھوٹے چھوٹے جملے بس. کہ طاؤس یمانی نے کہا کہ میں نے مولا زین العابدین کو دیکھا ہجر اسماعیل کے اندر سجدے میں. ہجر اسماعیل وہ سفید دیوار جو کعبے کے ساتھ ہے, اس میں نے دیکھا کہ مولا زین العابدین علیہ السلام سجدے میں ہیں, اور یہ 4 مختصر سے جملے کہہ رہے ہیں. کہ طاؤس یمانی کی گواہی ہے کہ میں نے بعد میں جب کبھی ان 4 جملوں کو پڑھا تو اپنی سخت ترین حاجت میں ایسی راحت مجھے نصیب ہوئی, اور کہیں نہ کہیں سے کوئی سبب اللہ کی جانب سے پیدا ہو گیا. فقط یہ 4 مختصر جملے کہ مولا زین العابدین سجدے میں جا کر کہتے تھے کہ پروردگار الہی عبیدک بفنائک و مسکینک بفنائک و فقیرک بفنائک و سائلک بفنائک. بس عبید ہے عبد سے, امام تو معصوم مطلق ہیں, لیکن دعا اس انداز سے کر رہے ہیں پروردگار تیرا چھوٹا سا بندہ تیری بارگاہ میں ہے, فنائک یعنی تیری بارگاہ, وہ مسکین ہو کا بے فنائک اور تیرا مسکین تیری بارگاہ میں, وہ فقیر ہو کا بے فنائک اور تیرا فقیر تیری بارگاہ میں, وہ سائل ہو کا بے فنائک اور تیرا سائل تیری بارگاہ میں. بس اس کے بعد حاجت امام نے کہی بھی نہیں, بس یہ 4 جملے سے حاجت پوری. مل کے سلوات بھیجو نام مولا زین العابدین سید السادین علی ابن ابی الحسین علیہ الصلوۃ والسلام محمد و آل محمد پر. تو یہ 4 جملے ذہن میں رکھیے گا, اگر ہو سکے تو سجدے میں جا کر اگر آپ یاد کر لیں سے, اور سجدے میں نہ پڑھ سکے تو ویسے ہی, لیکن یقین کے ساتھ پڑھیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اب کسی مولانا صاحب کے پاس آپ گئے کہ مولانا صاحب کوئی حاجت ہے تو بتلائیے گا دعا, انہوں نے کہا کہ آپ نماز کے بعد سورہ قل واللہ احد کو پڑھیں, تو دل میں کم سے کم خیال آ جاتا ہے ارے سورہ قل واللہ احد کیا بتلا دی, یہ تو بڑی عام سی بات ہے, کوئی خاص بات بتائیں. نہیں, یہی سے وہ بات ہے کہ کبھی کبھی کوئی مختصر عمل ہوتا ہے اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے. آپ تو بچپن سے اور ماؤں کی گودیوں سے سنتے ہیں, اور ہمیں تو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں کہ مختصر عمل لیکن تاثیر اتنی زیادہ, اس لیے کہ آپ ان کے ماننے والے ہیں کہ جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. ایک ضربت میں کتنا 2 سیکنڈ لگیں گے نا, جس کی زندگی کے 2 سیکنڈ ہر جن کی عبادت سے افضل, ہر انس کی عبادت سے افضل. ان کی ساری ضربتوں کا عالم کیا ہوگا, جس کی ضربتوں کا عالم یہ, ان کے سجدوں کا عالم کیا ہوگا, تو سجدوں کا عالم یہ ہے تو نمازوں کا عالم کیا ہوگا. کیا کہنا اس علی کا کہ 2 لمحے جس کے ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائیں, اور جس کا 1 رات کا سونا مرضی ہے پروردگار ہو جائے. جی. تو کبھی مختصر عمل ہے, مختصر عمل لیکن اس کی تاثیر اتنی. تو یہ 4 جملے, اس کو آپ بظاہر مختصر ہیں, اس کو کم اہم نہ سمجھیے گا. اور اس میں لطف کی بات یہ ہے کہ امام نے باقاعدہ کوئی حاجت الگ سے ذکر نہیں کی کہ رزق بڑھا دے یا اولاد کے, نہیں, بس یہ جملے. سجدے میں جا کے مولا نے کہا کہ پروردگار تیرا بندہ تیری بارگاہ میں, تیرا مسکین تیری بارگاہ میں, تیرا فقیر تیری بارگاہ میں, تیرا سوال کرنے والا تیری بارگاہ میں, بس. اور پھر وہ راوی نے کہا کہ میں نے ہر شدید ترین امر میں اس کو پڑھا اور مشکل کشا پایا. جی, تو اسے آپ اپنے ذہن میں اچھی طرح سے رکھیے گا انشاءاللہ, اور آگے جس حد تک ہو سکتا ہے تو پہنچائیے.